وہ اپنے بھائی کی اکلوتی بہن، اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی میرا، جس کے باپ نے اسے زندگی میں ہر چیز میسر کی، اس نے جو فرمائش کی اسے دیا گیا۔ باپ اور بھائی زندگی کی ہر سہولت اسے دینے کے لیے ہر وقت دولت کمانے میں لگے تھے۔ پاپا شام کو آتے اور سو جاتے اور صبح پھر سے آفس۔ اسی روٹین میں وہ بڑی ہوئی تھی۔ ہاں، بھائی کا گھر میں بہت روب تھا، بہت کم بات کرتے تھے، اسے ڈر لگتا تھا بھائی سے۔ یونیورسٹی میں جب میرب کا داخلہ ہوا تو ایک دم سے نئی دنیا سے واسطہ پڑا۔ کو ایجوکیشن، نئے کلاس فیلو، اوپن ماحول، فیشن، یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی تھی۔ پہلے ہی سیمیسٹر کے مڈ چل رہے تھے جب پہلی بار سمیر کا میسج آیا تھا۔ اس نے کل ہونے والے پیپر کے کورس کی آؤٹ لائن پوچھی تھی اور اس نے سارا کورس بڑے تفصیل میں بتایا تھا۔ سمیر کلاس روم سے لے کر کلاس واٹس ایپ گروپ ہر چیز میں ایک ایکٹیو لڑکا تھا۔ اس نے دوسرے دن پیپر کے بعد نمیرہ کو بتایا۔ نمیرہ رات کو سمیر کا میسج آیا اور ہماری بات ہوئی۔ سچی سمیر کا یار اشال اور لائبہ کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا یار۔ اس نے تمہیں میسج کیا مجھے دکھانا، مجھے ایسے یقین نہیں آئے گا۔ میرب یو آر سم وٹ یار، مے بی ہی لائکس یو۔ اور میرب تمہیں پتا ہے یونی میں جس کے ساتھ سمیر جیسا لڑکا ہو اس کا مطلب ہے 4 سال اچھے سے گزر جاتے ہیں۔ آج وہ واپس گھر آئی تو سمیر کا میسج آیا تھا، میرب کل کے لیے تھینک یو سو مچ، میرا پیپر بہت اچھا ہوا اور یہ سب آپ کی ہیلپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یو آر سچ آ نائس لیڈی، یو ویلکم، اٹس آنر فار می۔ ایک کلاس فیلو کے طور پہ اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ آج وہ سمیر سے اور اچھے انداز سے بات کر رہی تھی کیونکہ نمیرہ کی باتوں نے اس کی سوچ پہ کافی اثر کیا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، اب تو تقریباً روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ آج وہ رات کو بات کر رہے تھے، میرب آج آپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اس ویکینڈ پہ سمیر گھر چلا گیا۔ پورا دن گزر گیا، سمیر کا میسج نہیں آیا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ڈر رہی تھی کہ شاید سمیر کو کوئی اس سے چھین نہ لے یا وہ کسی اور سے بات نہ کرنے لگ جائے۔ خدشات سے مجبور آخر اس نے خود ہی میسج کر دیا، سمیر کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ کا کوئی میسج بھی نہیں۔ طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیں؟ بس ٹھیک۔ سمیر مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس کے کیئرفل لہجے نے سمیر کو بیمار سا کر دیا۔ میرا میں بیمار ہوں، بخار ہو گیا ہے۔ اوہو، دوائی وغیرہ لیں اور آرام کریں، میں آپ کو بعد میں میسج کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ سے بات کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سچ بتاؤں آپ کو دیکھے 2 دن ہو گئے، بخار تو ہونا ہی تھا۔ اٹس فنی سمیر، تو یار نو یار اٹس ناٹ فنی، آپ ابھی سامنے آ جائیں۔ سمیر ایک دم ٹھیک نہ ہوا تو کہیے گا، میں جن نہیں ہوں اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتی، تو جناب اپنی تصویر ہی سینڈ کر دیں، ہم اس سے آپ کو دیکھ لیں گے۔ تصویر؟ سمیر سوری، تصویر میں سینڈ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بس اتنا ہی اعتماد تھا۔ بات اعتماد کی نہیں سمیر، بات ہے پاپا کی اور بھائی جان کی۔ ان کو اگر پتہ لگ گیا نا تو میری جان لے لیں گے، ورنہ مجھے آپ پر پورا ٹرسٹ ہے، اچھا ٹرسٹ ہے میرب۔ اگر آپ اعتماد کرتی ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتی۔ آپ نے کبھی مجھ پر اعتماد نہیں کیا، آپ مجھے بھی دوسرے عام لڑکوں جیسا سمجھ رہی ہیں۔ نہیں سمیر، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، ورنہ آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ اچھا چھوڑیں میرب، کوئی اور بات کرتے ہیں، آئندہ سے آپ سے نہیں مانگوں گا، ابھی بھی نہیں۔
سمیر آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں یار ناراض نہیں، بس دل ٹوٹا ہے۔ اوکے میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، لیکن سمیر پلیز اسے محفوظ رکھیے گا، تصویر آگے نہ چلی جائے۔ میرب یار مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کی تصویر کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، مجھے آپ کی قسم یہ محفوظ رہے گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی تصویر سینڈ کی تھی، وہ بہت ڈر رہی تھی۔ سمیر کو تصویر ملی تو تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ وہ پیاری تو واقعی ہی بہت تھی، لیکن سمیر کی تعریفوں نے اسے دوبارہ آئینہ دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو جیسے وہ سمیر پر اعتماد کرنے لگی تھی، اب تو وہ کال پر بات کر لیتے تھے، روز کی گھنٹوں لمبی کالیں۔ میسجز وہ پوری طرح سمیر کی ہو چکی تھی، اب سمیر کو تصویر لینے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ اب تو روز وہ اس کے لیے ہر قسم کی نئی تصویر بناتی تھی اور خود ہی اسے سینڈ کر دیتی تھی۔ وہ یار سے جانوں اور آئی لو یو تک بہت جلد ہی آ گئی۔ میرب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا آج تک کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ سمیر میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اب تو کلاس کا ایک مشہور کپل تھے، وہ سب کے سامنے پوری یونیورسٹی گھومتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ آج رات کو ان کی بات ہو رہی تھی، میرب کل کہیں باہر چلیں کھانے پینے، کینٹین سے تو کچھ اچھا ملتا نہیں۔ نہیں یار باہر کیسے؟ تھوڑی سی ہی محنت کے بعد میرب مان گئی اور اگلے دن وہ شہر کے مشہور ہوٹل کے میز پر بیٹھے تھے اور وہی ہنسی گپیں اور سیلفیاں۔ آج شام جب وہ کال پر بات کر کے چھت سے اتر رہی تھی تو ابو ابھی گھر آ رہے تھے۔ میرب بیٹا اس ٹائم کس سے بات کر رہی تھی؟ بیٹا خیریت تو تھی نا؟ جی ابو خیریت تھی، نمیرہ کی کال تھی، ہوم ورک پوچھ رہی تھی۔ آج کالج نہیں آئی تھی نا؟ بیٹا چلیں خوش رہیں پھر بات کرتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں تو سوتا ہوں۔ اب تو ہر ویکنڈ آؤٹنگ پہ جاتے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ سمیر پتہ ہے میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، مجھے ایک اچھا دوست مل گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور چوتھا سیمیسٹر بھی شروع ہو گیا۔ رات کو وہ بات کر رہے تھے، سمیر کا بجھا لہجہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ سمیر کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں جان کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ سمیر مجھے نہیں بتائیں گے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ میرب اگر آپ کو بتا بھی دوں تو الٹا آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ بتائیں نا، مل کے حل کریں گے۔ میرب مجھے 50,000 روپے چاہیے، ڈیڈی کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے آپ کو واپس کر دوں گا۔ سمیر کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے اپنی ساری بچت کچھ گھر سے چوری کر کے، کچھ ابو سے جھوٹ بول کے ایڈمن میں جمع کرانے ہیں، اکٹھے کر کے اسے دے دیے۔ سمیر آج بہت خوش تھا۔ میرب آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، آپ میری جان ہو۔ آج وہ بہت تھک چکی تھی، کلاس گیٹ ٹو گیدر تھا آج، اس لیے وہ آتے ہی سو گئی۔ شام کو اٹھی، واٹس ایپ چیک کیا، ایک کلاس فیلو کاشف کا میسج آیا تھا۔ میرب میں کاشف آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے رپلائی کیا، جی بولیے۔ میرب آپ کی اور سمیر کی دوستی ہے، لیکن میرب اپنی حفاظت کیجیے، سمیر آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، آپ کی تصاویر ہم سب کو دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ لی سیلفیاں، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی کچھ تصویریں جو اسے ہمیں نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آگے بھی شیئر کرتا ہو جو آپ کی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے آپ احتیاط کیا کریں۔ آپ ایک لڑکی ہیں اور لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ مسٹر کاشف وہ میری زندگی ہے، میری عزت ہے، آپ کو کیا اعتراض؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟
ایسے ہماری دوستی ختم نہیں ہونے والی۔ سوری میرب، میں آپ کی دوستی ختم نہیں کرانا چاہتا، سوری اگر آپ کو برا لگا تو۔ اس نے فوراً سمیر کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ میرب کیا ہو گیا ہے یار، تم میری دوست ہو، اگر میں نے دکھا بھی دی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا، تم میری ہو، صرف میری، لوگ تو جلتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں سمیر پلیز، بات میرے پاپا اور بھائی تک پہنچ جائے گی، پلیز یار، تم بزدل ہو، بہت ڈرتی ہو، بہادر بنو۔ اچھا چھوڑو نا جان یار، کل میری برتھ ڈے ہے۔ جی مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو ہوگا۔ سمیر کیا گفٹ چاہیے؟ جو آپ دے دیں میرے مطابق۔ نہیں آپ بتائیں، جو آپ نے مانگا وہ دوں گی، جو مانگا دیں گی؟ ہاں جی دوں گی۔ سوچ لیں میرب کہیں مکر نہ جائے۔ میرب بات کی پکی ہے جناب، بات کرے تو جان بھی دے سکتی ہے لیکن بات سے نہیں ہٹ سکتی۔ اگلے دن وہ صرف پہلا لیکچر لے کے دونوں شہر کے اچھے ریسٹورنٹ کے ایک کمرے میں کیک کاٹ رہے تھے۔ چلیں جی کیک تو کٹ گیا، اب باری ہے میرے گفٹ کی، کیا لیں گے آپ؟ اگلے ہی لمحے سمیر نے جو مانگا۔ نہیں سمیر کیا ہو گیا ہے آپ کو، یہ کیا بول رہے ہیں آپ، میں یہ گفٹ نہیں دے سکتی۔ سوری کہا تھا نا، نہیں دے پاؤ گی، بس دعوے تمہارے۔ سمیر آپ دیکھیں بھی تو آپ مانگ کیا رہے ہیں، میری جان لے لیں لیکن یہ نہیں، اپنا وجود نہیں دے سکتی۔ سب ڈرامہ اپنا سمجھتی تو کبھی انکار نہیں کرتی۔ یار ہم دو جسم ایک جان ہے، آپ کا سب کچھ میرا اور میرا سب کچھ آپ کا، کل بھی تو میں نے ہی استعمال کرنا ہے، آخر یار ہم نے ایک ہی تو ہونا ہے، اگر آپ سمجھو تو۔ اصل میں تم مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں ہو۔ سمیر میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ آخر کچھ دیر میں ہی اس کی باتیں جیت گئیں اور وہ اس کے جسم سے کھیل رہا تھا۔ سمیر پلیز یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں جان، یہ تمہاری اور میری یادگار ہے، میں نے کون سی کسی کو دکھانی ہے۔ ڈرو نہیں، آج وہ تھکی ہاری گھر آ چکی تھی۔ میرا بیٹا کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ طبیعت بھی تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آخر شام کو امی اس کے کمرے میں آ ہی گئی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، بس آج کام بہت تھا، کلاس میں کام ہی اتنا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ امی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ امی کو کیسے محسوس ہوا، حالانکہ اس نے تو خود کو بھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، چھٹا سیمیسٹر شروع ہو گیا۔ اب تو ہر ہفتے وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ آج بھی اس نے اسے کہا کہ چلتے ہیں سمیر، مڈ آ رہے ہیں اور میری اٹینڈنس پہلے ہی بہت شارٹ ہے، پلیز آج نہیں پھر کسی دن۔ میرب میں بلا رہا ہوں، آؤ اور ابھی آؤ۔ سمیر میں آج نہیں آ سکتی۔ میرب میں کہہ رہا ہوں آؤ، ورنہ۔ سمیر ورنہ کیا؟ ورنہ تمہیں نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں، جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ سمیر اگر میں نہیں آئی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کروں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری ساری تصاویر اور ویڈیوز تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچی ہوں گی تمہارے گھر۔ 4G کا زمانہ ہے۔ اس کی طنزیہ ہنسی، سمیر یہی پیار تھا تمہارا، آپ تو میرب سے بہت پیار کرتے تھے نا، اور یہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے یہ بولنے پر، ورنہ میں تو سچا پیار ہی کرتا تھا۔ اب تو روز یہی آتی ہو، یا کروں سینڈ، انٹرنیٹ پر اپلوڈ کروں، اور ساتھ ڈرانا بھی، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر گھر بتائے گی یا کسی کو بتائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہارا سارا گھر برباد۔ سمیر پلیز کچھ تو خیال کرے، میں آج اس حال میں نہیں ہوں، آخر میں بھی ایک انسان تو ہوں۔ لیکن وہ نہ مانا۔
محبت اندھی ہو چکی تھی۔ یہی وہ محبت تھی جس محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میرا مجھے پیسے چاہیے، میرا اتنا خرچہ ہو گیا تھا۔ سمیر اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس نہیں ہے، جہاں سے مرضی لاؤ، اپنا آپ بیچ ڈالو، مجھے چاہیے، میں نے تمہارے اوپر لگائے ہیں۔ سمیر میں نے 50,000 دیے، وہ بھی تو واپس نہیں کیے تھے۔ اچھا تو بڑے یاد ہیں تمہیں، جو اتنا کھلایا تجھے وہ بھول گئی؟ اب تو جسم کے ساتھ پیسے بھی روز مانگے جاتے تھے، جسم کے ساتھ پیسوں کی بھی لت پڑ گئی۔ سمیر پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرے، میرے بھائی اور بابا کو کچھ مت سینڈ کرنا، وہ مر جائیں گے۔ سمیر تم جو کہو گے میں کروں گی، میں دوں گی تمہیں جتنے پیسے تم کہو گے، پہلے بھی تو دیتی آئی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ گھر آنے سے پہلے اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ امی کی متجسس پریشان سوالیہ آنکھوں کا جواب دینے کے لیے وہ خود کو حشاش بشاش گھر میں داخل کرتی تھی، لیکن اماں کی آنکھوں کی پریشانی روز بروز بڑھتی محسوس ہوتی۔ عصر کے وقت کسی نے اس کے روم کا دروازہ ناک کیا، وہ بھائی تھے، اندر آ گئے۔ میرا کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بھائی میں ٹھیک ٹھاک، بہت اچھی۔ بھائی آج اس کے روم میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن بھائی کے نارمل سے سوال نے اس کو کافی پرسکون کیا۔ میرا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، وہ بھائی سے نظریں ملائے بنا جواب دے رہی تھی۔ اچانک اس نے غور کیا، بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ رو رہے ہیں؟ میرب ایک بار تو مجھے بتاتی، کیسے سہتی رہی یہ سب کچھ، اتنی بہادر کیسے ہو گئی؟ سمیر نے میرب کے بھائی کو کسی ذریعے سے تصاویر اور ویڈیوز سینڈ کر دی تھی، اور وہ بھی رو رہی تھی۔ بھائی میں آپ کی بہن ہونے کے قابل نہیں، مجھے مار ڈالیں، میری غلطی ہے۔ میرب غلطی تو ہماری، جن کے پاس اپنی بہن کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ اس بیچاری نے باہر سے تو پیار ڈھونڈنا ہی تھا۔ آج پہلی بار وہ سب کچھ سنا رہی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ بھائی مجھے بہت اذیتیں دی جاتی رہیں، اس نے روز مجھے قتل کیا ہے۔ میرب اب جو غلطی ہو چکی، اب وہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن میرب میں تمہارے ساتھ ہوں، پہلے بھی ساری کی ساری ہماری غلطی ہے۔ کاش تمہیں اتنا اعتماد دیا ہوتا، گھر میں اتنا پیار دیا ہوتا کہ باہر سے تجھے ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، تو ہمیں آ کے بتاتی۔ لیکن اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اب ان درندوں کے لیے آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ان درندوں سے لڑیں گے۔ ہم ہی آپ کے سائبان ہیں، ہم نے چھوڑ دیا تو باقی پیار اور ساتھ کا پتہ چل ہی گیا ہے۔ گڑیا اب دیکھنا کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ۔ اگلے دن ڈی پی او آفس گئے۔ ڈی پی او صاحب نے ان کے حوصلے کی تعریف کی۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن شکر ہے آپ نے میرب کو تنہا نہیں چھوڑا، ورنہ سمیر جیسے درندے کو سزا کون دیتا اور اس کے حوصلے بڑھ جاتے۔ پتہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ 50 لاکھ تک جرمانہ، اور یہ جرم نان بیلیبل ہے اور نان کمپاؤنڈیبل بھی، مطلب صلح بھی نہیں، اور وہ آپ پر پریشر ڈال کے بھی نہیں کرا سکتا۔ اب یہ ریاست اور اس کا معاملہ ہے، اسے عبرتناک سزا ملے گی۔ بیٹا اگر آپ شروع سے ہی اپنے گھر بتا دیتی تو شاید وہ آپ کو اتنا نہ لوٹتا، اور بیٹا آپ بھی ایک کمال کے بھائی ہیں، آپ نے اپنی بہن کا ساتھ دیا، ورنہ تو ہمارے معاشرے میں اگر بیٹی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو گھر والے یا تو عزت کے نام پر اس کا قتل کر دیتے ہیں، یا پھر اسے ایسے معاشرے کے ایسے درندوں کے لیے لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی چیز کا تو یہ جانور استعمال کرتے ہیں کہ عورت ڈرپوک ہوتی ہے، وہ مر جائے گی مگر وہ گھر یا کسی اور کو نہیں بتائے گی۔
کیونکہ اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ او بھائی، کون سی عزت؟ وہی عزت جو تم سے درندے پیار کے نام پر پہلے لوٹ چکے ہیں۔ میرا بیٹا، گزری زندگی کو ایک تلخ یاد بنا دو جو اب گزر چکی ہے۔ ایک نئی زندگی جیو جو پچھلی زندگی سے یکسر مختلف ہو۔ ایک نئے جوش سے جیو۔ آپ ایک مضبوط عورت ہو جس نے اتنے ستم سہے ہیں۔ بس اب کچھ ایسا کرو کہ ایسے درندوں کا ہمارے معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے، اور سمیر کا انجام دیکھنا، اسے دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا ملے گی، قانون کی سزا۔